پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے، ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی، اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازماً یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مور لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وہی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگو، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے،
اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے. کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے. آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے. اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. لہذا اے پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو. اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے. اور تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا. اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے. انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے. اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر
اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو، شکر کا بھی۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہتوں سے درگزر کر جائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے، اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو
کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لوگو، اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرا بن جاتا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا
ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے. اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے. اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے. کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں. بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں. اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے. اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں. پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے. اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا. اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا۔ اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو پھر اے پیغمبر، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ لہذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گنہگار لوگ تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا،
چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ لہذا اے پیغمبر، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، لہذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے
اور मौत भी। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब। फिर भी काफिर ईमान नहीं लाते, बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल कर रहे हैं। लिहाजा उस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक वाज़ेह धुआं लेकर नमूदार होगा, जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सजा है। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये अजाब दूर कर दीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे। उनको नसीहत कहाँ होती है, हालांकि उनके पास ऐसा पैगंबर आया है जिसने हकीकत को खोल कर रख दिया है। फिर भी ये लोग उससे मुंह मोड़े रहे और कहने लगे कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। अच्छा, हम अजाब को कुछ अरसे तक हटा देते हैं, यकीन है कि तुम फिर उसी हालत पर लौट आओगे। जिस दिन हमारी तरफ से सबसे बड़ी पकड़ होगी, उस दिन हम पूरा इंतकाम ले लेंगे। और इनसे पहले हमने फिरौन की कौम को आजमाया था, और उनके पास एक मुअज़्ज़ज़ पैगंबर आए थे, और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी तरफ एक अमानतदार पैगंबर बनकर आया हूं। और ये कि अल्लाह के आगे सरकशी मत करो, मैं तुम्हारे पास एक खुली हुई दलील पेश करता हूं। और मैं इस बात से अपने परवरदिगार और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह लेता हूं कि तुम मुझे संसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा जरूर किया जाएगा। और तुम समुंदर को ठहरा हुआ छोड़ देना, यकीनन ये लश्कर डबोया जाएगा। कितने बागात और चश्मे थे जो ये लोग छोड़ गए, और कितने खेत और शानदार मकानात, और ऐश के कितने सामान जिनमें वो मजे कर रहे थे। उनका अंजाम इसी तरह हुआ, और हमने उन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया, और बनी इसराइल को हमने जिल्लत के आजाब से निजात दे दी, यानी फिरौन से। हकीकत यह है कि वो बड़ा सरकश, हद से गुजरे हुए लोगों में से था, और हमने उनको अपने इल्म के मुताबिक दुनिया जहान वालों पर फौकियत दी, और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें खुला हुआ इनाम था। ये लोग साफ कहते हैं कि और कुछ नहीं है, बस हमारी वही पहली मौत होगी और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को उठा लाओ, भला ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले थे। हमने उन सब को हलाक कर दिया, क्योंकि वो यकीनी तौर पर मुजरिम लोग थे। और हमने आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की चीजें बेफायदा खेल करने के लिए पैदा नहीं कर दी हैं। हमने उन्हें बरहक मकसद ही के लिए पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं हैं। हकीकत यह है कि फैसले का दिन इन सब की मुकर्ररा मियाद है। जिस दिन कोई हिमायती किसी हिमायती के जरा भी काम नहीं आएगा, और उनमें से किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। यकीनन वो मुकम्मल इक्तिदार का मालिक भी है, बहुत मेहरबान भी। यकीन जानो कि ज़क्कूम का दरख्त गुनहगार का खाना होगा, तेल की तिलछट जैसा। वो लोगों के पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खोलता हुआ पानी। फरिश्तों से कहा जाएगा, उसको पकड़ो और घसीट कर दोज़ख के बीचों बीच तक ले जाओ। फिर उसके सर के ऊपर खोलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। कहा जाएगा कि ले चख, तू ही है वो बड़ा साहिब इख्तिदार, बड़ा इज्जत वाला। ये वही चीज है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। दूसरी तरफ परहेजगार लोग यकीनन अमन व अमान वाली जगह में होंगे, बागात में
اور چشموں میں۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ برا ہو ہر اس جھوٹے گنہگار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے،
اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے؟ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں زمانہ ہی ہلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک۔ اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔